ہے کہ اسلام تب نافذ ہو سکتا ہے جب وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ساتھ مسجد کا جو ہے نا ممبر بھی سنبھالے، وہی وزیر اعلیٰ بنے. یہ اسلام کا اصول ہے. امیر جو گروپ کا امیر جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ مسجد کا بھی وہ والی اور خطیب ہوتا ہے. جامع مسجد میں لوکل گورنرز کو اور صوبائی منسٹرز کو اور کیا نام ہے اس کا پارلیمنٹیرین کو جامع مسجد میں جا کے جمعے کا خطبہ دینا ضروری ہے اسلام میں. یہ مسجد میں انٹر نہیں ہو سکتی، ان کے تو یہ حالات ہیں. اسلام میں منع ہے اس طرح کے حالات میں مسجد میں انٹر ہونا، جن حالات میں پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جی جی. یہ ان کو اوپر سے خطبہ دیں گے، خود سوچیں گے یہ کبھی خطبہ دے سکتے ہیں کسی جگہ پہ؟ آیتیں تو قرآن کے اندر لکھی ہیں، ان کا ورلڈ ویو بھی نہیں کلیئر. یہ جمعے خطبے دیں گے، لوگ ہنسنا شروع کر دیں گے سر آپ سے زیادہ تو ہمیں پتہ ہے. ابھی تو میں پارلیمنٹ ایم این ایز کی بات کر رہا ہوں، ایم پی ایز لیول پہ تو آپ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ان میں سے کام والا کون ہے انہی کا، اور یہ ان میں سے منسٹر کون ہے. اتنے جاہل ہیں. ابھی دین کی بات چھوڑیں، دنیا میں بھی اتنے جاہل ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ملٹی آرگن فیلئر ہے. یہ ایک پوری نسل کو سائڈ سے ہمیں ٹریجیکٹری دینی پڑے گی. کون کرے گا یہ؟ مسجد کر سکتی ہے، سب سے زیادہ جوس مسجد جاتا ہے. مسجد جس نے ممبر سنبھالا ہوا ہے وہ یونیورسٹی کرے گی، ورنہ باقی کا یونیورسٹی دو چیزیں نا، دو بلڈنگ. یونیورسٹیز کا کردار آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال میں ابھی تک جو باقی جو ہم تو وہی چیز آئیڈیل بات کر رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک یونیورسٹیز کیا مسلمان اگر نا کمپیٹنٹ لیول کے اوپر 2-3 ہیروز نکال دینا مسلمان، تو یونیورسٹیز کا ٹیل بھی اس طرف آ جائے گا. میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں. مسلمان اٹ سیلف جیسے اسلام پہ آتا ہے نا وہ انکمپیٹنٹ ہو جاتا ہے دنیا میں، تو یونیورسٹیز کو اون نہیں کر سکتی. نہ سائنس میں اس کا کوئی کردار ہے، نہ بزنس میں کوئی کردار ہے. یہ دو جگہوں کے اوپر سے یونیورسٹیز پک کرتی ہے اپنے رول ماڈلس یونیورسٹی. تو یونیورسٹیز کے اندر جب بھی وہ دیکھتے ہیں کوئی مولوی بھی تو آئے، وہ چاہتے ہیں، تو وہ پتہ ہے کس لیے مولوی کو لے کے آتے ہیں؟ سر جب بریک ہوگی نا تو اپنی نماز پڑھا دینا، دیٹس اٹ. یا پھر ان کو ایز اے مائنورٹی ٹریٹ کیا جاتا ہے یونیورسٹی میں. داڑھی والے اور حجاب والی کو پاکستان کی یونیورسٹیز میں ایز اے مائنورٹی ٹریٹمنٹ ملتی ہے کہ وی آر انکلوسیو، آپ بھی آ کے بیٹھا کریں نا ہمارے پاس. اور ایک لحاظ سے وہ کیا کریں، جب ان سے میں پوچھتا ہوں یہ ایسا کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں سر آپ ایک دو انٹرویو لے کے دیکھ لیں، جیسے یہ منہ کھولے گا بالکل بونگیاں نااہل باتیں اور ارریلیونٹ لیول کے اوپر بس. اور جب غصہ آئے گا تو قرآن سنانا شروع کر دے گا. اپنے طور پہ ٹھیک کام کر رہے ہیں. جو یونیورسٹیز کے پاس مینیفیسٹو ہے وہ سائنس کا ہی ہے، سائنسز کا، ہیومینٹیز کا ہی ہے. وہ جن خداؤں کے پجاری ہیں وہ اپنے دور کے مومنین ہیں. مسجد جو ہے وہ غیر سیاسی ڈوسائل قسم کا مذہب لے کے آ رہی ہے، دین لے کے ہی نہیں آ رہی. جیسے ہی مسجد میں پرفارمنس اور ہیروز نکلنا شروع ہوئے، پرفارمرز سیاسی طور پہ ایکٹیو، اپنے اعمال اخلاق اور سیاست میں واقعی میں کچھ اچیومنٹس لے کے آنے والے، اسی وقت یونیورسٹی نے بھی پک کر لینے ان کو. یونیورسٹی پک ہی نہیں کر سکتی یہاں پہ کوئی، اور صحیح نہیں پک کری نا، کوالیفائڈ ہی نہیں ہے کسی بھی لیول پہ. نہ فزکس میں کوئی ماہر نکل رہا ہے مسلمان، نہ کیمسٹری میں، نہ بایولوجی میں، نہ ویسے میڈیسن میں، نہ انجینئرنگ میں، نہ پالیٹکس میں. کوئی آپ مجھے بتائیں. ایک وہ مولانا صاحب کو سیاست میں ڈالا ہوا اتنے سال سے، پتہ چلا کہ سب سے بڑی گیم اس نے ڈالی ہوئی. اب جا کے پتہ چلا وہ پی ڈی ایم جو تھی وہ ایک ڈکوسلا وہ ڈرامہ تھا عمران خان کو اتارنے کا. اب مسجد کا عالم جب مولانا فضل الرحمان آگے کہے گا جی ہمیں تو حکم آیا تھا، ہم تو گیم ڈال رہے تھے پی ڈی ایم بنا کے، یہ تو سازش تھی، تو اس کے بعد کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے؟ عام مسلمان لڑکا لڑکی کے کہا اسلام یہ ہے اسلام. اتنی مولانا بننے کے بعد، قرآن حدیث سیرت چاٹنے کے بعد تو نے پوری اندر سمجھی اور تیرے ساتھ یہ نکلا، تو پھر میں کیوں جاؤں ایسی کتابوں کے پاس. السلام علیکم، اس میں فسمان خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں ایک بہت ہی تھاٹ پر واقعی میسیج پرووائڈ کیا جا رہا ہے وچ از اباؤٹ کہ جب تک ایک مسلمان کمپیٹنٹ نہیں ہوگا، جب تک ایک مسلمان اپنی آئیڈینٹی کو، اپنی اس کریٹیکل تھنکنگ کو، کیونکہ جب ایک مسلمان انکمپیٹنٹ ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی کسی کو انفلوئنس نہیں کر سکتا ہے. اس کا ورڈ ویو کلیئر نہیں ہوگا. اس نے کبھی بھی جو ایک ڈائلاگ باکس ہوتا ہے اس نے کبھی بھی اوپن کر کے کریٹیکل تھنکنگ انالیسس نہیں کرنا ہے. جب اس طرح کے لوگ بڑے نیکسٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں، مینٹور بن جاتے ہیں اور ان کا انفلوئنس کریٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے، تو یہ اپنے آنے والے لوگوں کو بھی مفتو کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ ان کی تھنکنگ کیپیبلٹی کو شرنک کر کے رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا ہے کیا ہے کہ
کوئی بھی بندہ سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس جا کے کوئی چیز پرفارم ہی نہیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی پیچھے سے چلا آ رہا ہے وہی سب کچھ ہے، اور اس نے کبھی بھی اپنا ایک رول پلے نہیں کرنا ہوتا ہے. اس میں کبھی بھی اس نے انویشن نہیں کرنی ہوتی ہے، کبھی بھی اس نے اپنا ایک عقل نہیں یوز کرنی ہوتی ہے. اور جو ہے ہمیں ایک یونیورسٹیز کالجز جتنے بھی یہ ٹریپس ہیں ان کے اندر دیکھا جائے تو اسلام تو پریکٹس ہو ہی نہیں رہا ہے. اگر اسلام کو یہاں پہ رکھا بھی جائے تو ایز اے مائنورٹی، ایز اے اس طرح رکھا جاتا ہے کہ کوئی بہت ہی بندہ ایک ریئر کیس ملتے ہیں جو پریکٹسنگ ہو، اور جو پریکٹسنگ ہوتے ہیں وہ بھی بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ورڈ بھی کلیئر ہوتا ہے، جو مولوی ود این ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو فتویٰ لگانے والے ہوتے ہیں، جنہوں نے کسی بھی نان پریکٹسنگ بندے کو دیکھ کے اس کے اوپر جہنم کا فتویٰ لگا دینا ہوتا ہے. تو یہی ایکسٹریمزم ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، جس کی وجہ سے یوتھ بہت زیادہ ریپلسو ہو رہا ہے پریکٹسنگ لوگوں کے ذریعے. اور آن دا ادر اینڈ دیکھا جائے تو بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت ہی اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. ون آف دوز کے یوتھ کلب کو دیکھ لیا جائے، شاہد سر کو، جو یوتھ کی فریکوینسی کے ساتھ میچ کر کے ان کو وہ چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں، یوتھ کی فریکوینسی میں ہی ان کو ایک اسلام کے اکارڈنگ چیزوں کو بتا رہے ہیں، جس کی وجہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نان پریکٹسنگ تھے اور ان کی وہ